بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیوں کو بلانے اور مجتبی کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ اسی سال یہود کے ایک زبردست عالم حضرت عبداللہ ابن سلام بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول مجوسی تھے، پھر عیسائی مذہب قبول کیا تھا اور یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی۔ یہ سارے حالات جو ہیں ہجرت کے پہلے سال میں پیش آئے۔ پھر ہجرت کا دوسرا سال کیسے گزرا، اب اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے صحیح سالم تشریف لے آنے کے بعد اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھنے لگے تھے، اور ان کی تمام کوششیں، تمام جوش و خروش اور تمام خواہشات مسلمانوں سے بدلہ اور انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تباہ و قتل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام سمجھتے تھے۔ اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اور مشغلوں پر غالب آ گئی تھی، اسی لیے ان کی آپس کی رقابتیں اور معمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اسی ایک کام میں صرف کر دینے پر آمادہ اور مستعد ہو گئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً 300 میل کا فاصلہ تھا۔ مدینے پر چڑھائی کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔ راستے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قوموں کو بھی اس کام کی طرف متوجہ کرنا یا کم از کم اپنا ہمدرد بنا لینا ضروری سمجھا تھا۔ اس آنے والے خطرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ذی ہوش سردار اور معال اندیش یعنی انجام کو جاننے والے سپہ سالار کی حیثیت سے محسوس فرما چکے تھے۔ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت خود اختیاری اور مدافعات کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے راستے کی بیجا رکاوٹیں دور کر دینا بھی ایک لازمی امر تھا۔ مسلمانوں کی جمعیت مدینہ منورہ میں 300-400 مردوں سے زیادہ نہیں تھی۔ مسلمان اگرچہ تعداد اور سامان کے اعتبار سے بہت ہی کم اور ضعیف تھے، مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکھ کر ان کی عربی حمیت اور شجاعت جوش میں آتی تھی، اور وہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیر و تیر سے جواب دینے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے۔ اب جبکہ اسلام کی طاقت اور ایمان کی طاقت پورے طور پر ثابت ہو گئی اور مسلمانوں نے روح فرسا مصائب برداشت کر کے دنیا کے سامنے یہ ثبوت دے دیا کہ اسلام کے ساتھ عشق کسی خوف یا لالچ سے تعلق نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریروں کو سزائے دینے اور اپنی حفاظت آپ خود کرنے کی اجازت آ گئی۔ تاہم واقعات کے تسلسل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگ پر صلح کو اور انتقام پر درگزر ہی کو ترجیح دی ہے۔ کفار مکہ کے ایک سردار کرز بن جابر نے ایک جماعت کو ہمراہ لے کر اور مدینے سے چل کر مدینہ منورہ کی متصلہ چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ پکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس چھاپے کا حال معلوم ہوا
تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، لیکن دشمن نکل چکا تھا، مجبوراً لوٹ آئے۔ یہ مکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ انہوں نے مدینے والوں کو یہ بتا دیا کہ ہم 250 میل چل کر تمہارے گھروں میں سے تمہارے اموال کو لوٹ کر لا سکتے ہیں۔ ادھر دوسری تدبیروں سے بھی وہ غافل نہ تھے۔ انہوں نے ایک طرف عبداللہ ابن ابی اور دوسری طرف مدینے کی یہودیوں سے برابر خط و کتابت جاری کر رکھا تھا، اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا تھا۔ اسی سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اور چند ہی روز کے بعد کہ ماہ شعبان بھی ختم نہ ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے لگے۔ شروع رمضان میں یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور وہ مدینے کے قریب ہو کر گزرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے اور کرز بن جابر کی حملہ آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکے، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائیں کہ مدینے والوں سے بگاڑ کرنا ان کی تجارت کے لیے بے حد مضر اور نقصان دہ ہیں، اور ان کی تجارت ملک شام سے منقطع ہو سکتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کا مدعا تخویف و تعذیب ہی تھا۔ ان کے اندر خوف اور ڈر پیدا کرنا اور ان کو تنبیہ کرنا یہ مقصود تھا، اس لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ والوں کا قافلہ مسلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔ امیر قافلہ ابو سفیان راستے سے کترا کر اور بچ کر اپنے قافلے کو نکال کر لے گیا، اور اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر راستے ہی سے مکہ کی طرف دوڑایا کہ ہم کو مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، ہماری مدد کرو اور ہمارے مال کو بچاؤ۔ اس خبر کے پہنچتے ہی ابو جہل مکہ سے تقریباً 1000 جرار فوج، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، لے کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام لشکر ہر طرح کیل کانٹے سے درست، اور سپاہی سب زرہ پوش تھے، گانے والے اور رجز پڑھنے والے بھی ہمراہ تھے۔ عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، ابو جہل بن ہشام وغیرہ کل 13 آدمی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ المکرمہ میں پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی جمعیت جو قافلے والوں کو صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بھیجی گئی تھی، واپس مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ اب کیا ہوا اس کے بعد، جنگ بدر کیسے پیش آئی، اس معاملے کے بعد انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔